اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر حسنین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے ایک اور لیکچر کے ساتھ۔ یہ والا لیکچر جو ہے یہ چند دوستوں نے اس ٹاپک کے حوالے سے کہا بھی کہ بھئی اس پہ لیکچر ایک دیں، اور ویسے بھی یہ ایک اہم ٹاپک ہے۔ تو آج کا ٹائٹل ہے ہرڈ امیونٹی اور پاکستان۔ تو میں جنرلی ہرڈ امیونٹی کووڈ-19 کے حوالے سے ہرڈ امیونٹی کے اوپر کچھ بات کروں گا، اور پھر پاکستان کے حوالے سے ہرڈ امیونٹی کی اہمیت کے اوپر بھی بات کروں گا۔ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے پوری دنیا میں، لگتا یہی ہے کہ اس سے چھٹکارے کی جو قریب ترین راہ ہے وہ ہرڈ امیونٹی ہی ہے، کیونکہ ویکسین ڈیولپ کرنے میں ابھی کم و بیش سال لگے گا، اور اگر بہت جلدی بھی بنی تو اس سال کے آخر تک شاید کہیں اپروو ہو۔ تو اتنا عرصہ بیماری جو ہے وہ رک تو نہیں سکتی، وہ وائرس تو پھیلنا ہے، تو لگتا ہے کہ ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف ہی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہرڈ امیونٹی سمجھنے کے لیے جو اہم بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ متعدی امراض جو ہیں وہ پھیلتی کس طرح ہیں۔ تو وہ پھیلتی ایک شخص سے دوسرے شخص تک ہیں، بیچ میں کوئی ویکٹر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ملیریا وغیرہ میں مچھر ہے یا ڈینگو میں مچھر ہے، تو لیکن یہ وائرس کا جو ہے اس میں یہ انسان سے انسان کو پھیلتی ہے۔ تو جب بھی متعدی امراض پھیلتی ہیں تو ان کے پھیلنے کی ایک رفتار ہوتی ہے، ان کے پھیلنے کی ایک خصوصاً جب وہ انسان سے انسان کو پھیلتی ہیں، کیونکہ انسان آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو وہ انسان سے جب انسان کو پھیلتی ہیں تو اس کی ایک پھیلنے کی شرح ہوتی ہے، اور اس کو ٹیکنیکل زبان میں ہم R0 کہتے ہیں۔ R جو ہے وہ ریپروڈکٹیو کے لیے ہے، یعنی ریٹ آف ریپروڈکشن آف دا ڈیزیز۔ تو اس واسطے ہرڈ امیونٹی کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیماری کتنی تیزی سے ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو پہلے تو فلو کی مثال دیتا ہوں۔ تو جو فلو نزلہ زکام کی میں بات نہیں کر رہا، میں جو پراپر فلو جس کو انفلوئنزا کہتے ہیں، اس کا جو R0 ویلیو ہے وہ 1.6 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جس کو فلو ہوتا ہے وہ اپنے روزمرہ کے میل جول میں جب وہ ادھر باہر جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو ہر ایک انفیکٹڈ شخص جو ہے وہ مزید 1.6 لوگوں کو بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ یا سادہ چونکہ یہ اشاریوں میں سمجھنا مشکل ہوگا تو زیادہ بھی یوں سمجھ لیں کہ اگر 2 بندے بیمار ہیں تو وہ جب عام ملتے جلیں گے تو وہ اپنی بیماری کے سائیکل کے دوران مزید 3 بندوں تک وہ بیماری پھیلا چکے ہوں گے۔ تو چونکہ یہ سائیکل جو ہے یہ پھر چلتا رہتا ہے کہ جیسے ایک بندے نے 1.6 بندوں کو پھیلائی، تو وہ جو 1.6 بندے ہوں گے وہ آگے پھر مزید 1.6 بندوں کو پھیلائیں گے۔ تو سیزن کے اوپر جو ہے یا وہ ایک ٹائم پیریڈ کے اوپر وہ سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم 8 سائیکلوں کی مثال لیں تو فلو جو ہے وہ 8 سائیکلوں کے بعد ایک شخص سے تقریباً 43 لوگوں تک پھیل چکا ہوگا، جبکہ کووڈ-19 جو ہے اس کی R0 ویلیو جو ہے وہ تقریباً 2.7 ہے ابھی تک کی جو کیلکولیشنز ہیں۔ اب 2.7 سے مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے لگ بھگ 3 اشخاص کو جو ہے وہ روزمرہ کے میل جول سے وہ بیماری پھیل رہی ہے، اور چونکہ یہ میل جول سے پھیلتی ہے اور اس واسطے لاک ڈاؤن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہ اہمیت جو ہے وہ خصوصاً سے بہت اہم ہوتی ہے بیماری کے ابتدائی مرحلوں میں، کیونکہ اب کووڈ-19 کی اگر ہم مثال لیتے ہیں اور جس کی R0 2.7 ہے، تو 8 سائیکلز کے بعد ایک شخص سے یہ بیماری جو ہے تقریباً 2800 افراد کو پھیل سکتی ہے۔
اور اگر شروع میں جب ہم بہت شروع میں بیماری تھی تو مثلاً اگر 10 افراد تھے اور ان 10 افراد کو ہم وقت کے اوپر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں اور ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں بالکل، اور جتنے بندوں سے وہ ملے جلے ہیں بیماری کے پکڑنے سے پہلے ان بندوں کو جا کے ہم ٹریس کرتے ہیں اور ہر ایک بندے کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور اور ان کو کوارنٹائن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ پھیلا سکیں. تو وہ شروع والی فیز جو ہے وہ اس طرح کے سٹیپس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. ایک دفعہ اب اس طرح کی بیماری 100 اور یا ہزاروں بندوں میں پھیل جائے تو پھر یہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے کانٹیکٹس کو ٹریس کرنا، ان کے کانٹیکٹس کو وہ ٹیسٹ کرنا اور ان کے کانٹیکٹس کو کوارنٹائن میں ڈالنا. اور اتنا ہی پھر چانس ہوتا ہے کہ بندے مس ہو جائیں گے کہ جن کا کانٹیکٹ ہوا ہوگا لیکن وہ ہمیں نہیں ملیں گے اور وہ آگے پھیلے گی پھر اس طریقے سے. تو وہ شروع میں بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں. اور بدقسمتی سے بیشتر ممالک جو ہیں وہ شروع میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے سے میں انہوں نے نااہلی دکھائی ہے، بلکہ میرے خیال سے تو WHO ورلڈ عالمی ادارہ صحت نے سب سے زیادہ نااہلی دکھائی ہے کہ اس نے چائنا میں جب یہ بیماری پھیل رہی تھی تو اس نے ٹائم کے اوپر دنیا کو یہ نہیں کہا کہ چائنا کے ساتھ آپ ہوائی سفر جو ہے اس کو پابندی لگائیں یا اس کو کنٹرول کریں. تو چائنا سے روزانہ جو ہیں وہ لاکھوں بندے باہر سفر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں. تو جن ملکوں میں زیادہ چائنا سے بندے سفر کرتے ہیں ان ملکوں میں زیادہ بیماری پھیلی ہے، جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے. جن ملکوں میں کم چائنا سے لوگ سفر کرتے ہیں ان میں نسبتاً کم پھیلی ہے. بہرحال بات جو ہے وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ R0 جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے حساب سے ہم پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں ہارڈ امیونٹی کو. تو ہارڈ امیونٹی جو ہے یہ تقریباً 40 سال 50 سال پہلے سے یہ ٹاپک اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے. وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اگر آپ کو اس کی جو بنیادی بات ہے وہ سادی سی ہے، لیکن اس کی جو اسٹیٹسٹکس اور میتھ پارٹ ہے وہ کافی ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. تو سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر ایک سوسائٹی ہے کہ جہاں پہ ایک بیماری پھیل رہی ہے اور وہ وہ بیماری ایک بندے سے 2 بندوں کو لگنے کا ڈر ہے. اگر بندے عام اپنی روٹین میں چلتے پھرتے رہیں، اپنے کاروبار کرتے رہیں، تو وہ ہر ایک بندہ جو بیمار ہے وہ 2 کو پھیلائے گا. تو ایکسپونینشیل یہ سپریڈ کرے گا جیسا کہ میں پچھلی سلائیڈ میں بتایا ہے. لیکن اگر ایک بندہ 2 بندوں کو پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق، لیکن جب وہ روزمرہ کے معمول میں جن بندوں سے ملتا ہے ان بندوں میں آلریڈی امیونٹی ہے، تو وہ بندہ ایک بندے سے 2 بندوں میں پھیلا نہیں سکے گا. تو جتنے زیادہ بندے جن سے اس کا روزمرہ کا انٹریکشن ہے ان میں امیونٹی ہوگی، اتنا ہی وہ اس کا چانس کہ وہ دوسروں تک پھیلائے وہ کم ہوتا جائے گا. تو مثال لے لیں کہ کمیونٹی ہے کہ جس میں 100 بندے جو ہیں ان کو ایک بیماری ہے اور وہ ہر ایک بندہ جو ہے 2 بندوں کو پھیلا سکتا ہے. تو وہ ایک سائیکل میں وہ آگے 200 بندوں تک پھیل جانی چاہیے. لیکن اگر وہ جن بندوں کو مل رہے ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کو آلریڈی امیونٹی ہے تو وہ 200 بندوں تک نہیں جائے گی، وہ ممکن ہے 100 تک بھی نہ جائے. اور اگر بہت زیادہ بندوں کی امیونٹی ہے تو وہ شاید 10 تک بھی نہ پھیلا سکیں. تو وہ یہ جو بیسک پرنسپل ہے کہ جتنے زیادہ بندوں کو امیونٹی ہوگی اتنا ہی اس طرح کی بیماری کا سپریڈ سلو ڈاؤن ہوگا، یہ بیسک پرنسپل ہے. اب امیونٹی جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے. یا تو وہ بیماری کے ذریعے امیونٹی ہوئی ہے، جس طرح آپ کو میں نے پچھلے 2 لیکچرز میں سمجھایا ہے کہ بھئی جب بیمار ہوتا ہے تو ہمارا جسم امیونٹی اینٹی باڈیز بناتا ہے اور امیونٹی پیدا کرتی ہوتی ہے. تو یا تو اس طریقے سے امیونٹی پیدا ہو یا پھر ویکسین کے ذریعے پیدا ہو. تو چونکہ کووڈ-19 کی ویکسین تو ہے نہیں، تو اس لیے صرف بیماری سے ہی اب وہ امیونٹی پیدا ہو سکتی ہے. اب جو کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں ایکسپلین کیا ہے کہ بھئی ہرڈ امیونٹی جو ہے اس کا دار و مدار R0 ویلیو کے اوپر ہے. تو اگر ہم کووڈ-19 کی R0 ویلیو کے حساب سے کیلکولیٹ کریں
اور فارمولہ جو ہے وہ ہے R0 نفی 1 تقسیم، اس کو تقسیم پھر کریں R0 سے، سادہ سا فارمولہ ہے، تو تقریباً 63% لوگوں میں جب امیونٹی ہو جائے گی تو کووڈ-19 کا ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلنا تقریباً رک جائے گا۔ تقریباً اس واسطے ضروری ہے، یعنی یہ پورا نہیں روک سکتا، پورا روکنے کے لیے تو پھر بھی 80-90% جب تک امیون نہیں ہوں گے یا 100 سارے کے سارے نہیں ہوں گے تو پوری تو نہیں روک سکتے، لیکن وہ بالکل تقریباً سلو ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں کانسیپٹس کے ایکسپونینشیل سپریڈ کہ وہ یکدم ایک بندے سے جو ہے یہ کووڈ-19 8 سائیکل میں وہ 23,000 یا 28,000 جو ان کی سلائڈ پہ کیلکولیشن تھی، اتنی بندوں تک کیسے یکدم پہنچ جاتی ہے، یہ ایکسپونینشیل سپریڈ، یہ ذرا عام حساب کے حساب سے سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھنا ہے کہ بھئی اگر 70% لوگوں کو امیونٹی ہے تو وہ یکدم آلموسٹ سپریڈ اس کا کس طریقے سے رک جائے گا، یہ اس کا اپوزٹ ہے ایکسپونینشیل کا۔ تو اس واسطے اس کو بھی عام سادہ 2 اور 2 4 والے میتھ کے حساب سے سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن اس فارمولے کے تحت تقریباً 63% آبادی جو ہے اس کو جب امیونٹی ہو جائے گی اور وہ پائیدار امیونٹی ہونی چاہیے تو پھر کووڈ-19 کا پھیلاؤ تقریباً رک جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ ذرا میں ٹاپک سے ہٹ کے یہ 1-2 سلائڈیں ہیں، اور وہ اس واسطے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا میں چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کووڈ-19 کا کرونا وائرس جو یہ والا چل رہا ہے SARS-2 وائرس، اس وائرس کا ہمیں سیزنل پیٹرن ابھی نہیں پتہ ہے، کیونکہ ابھی اس وائرس کا پورا 1 سال کا سائیکل سیزنز کا نہیں گزرا۔ لیکن یہ سلائیڈ جو ہے یہ میں نے اپریل 17 کی اپنی جو میرے لیکچر ہے اس سے میں نے یہ کاپی کی ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ لیکچر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ اس میں نے سارا ایکسپلین کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس کرونا وائرس کی طرح کی بیماریاں کرنے والے جو وائرسز ہیں، وہ سارے وائرسز کا جو بھی ریسرچ ہوئی ہے ان کا ایک سیزنل پیٹرن ہے۔ اس میں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں کروز، تو آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں ہر رنگ کی کرو جو ہے وہ ایک علیحدہ بیماری کی ہے، اس میں فلو کی بھی ہیں، اور اس میں جو ہلکا نیلے والا ہے وہ کرونا وائرس کی ہیں، جو پہلے والے جو ہمارے کرونا وائرس ہیں، یہ والا نئے والا نہیں، جو پچھلے کرونا وائرس ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً اکتوبر سے لے کے اپریل تک یہ پیک کرتی ہیں، اور پھر مئی سے لے کے تقریباً سپٹمبر تک یہ فلیٹ ہو جاتی ہے تقریباً، اور پھر اکتوبر میں یہ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے، اور یہ اس وجہ سے سمجھنا اہم ہے کہ پاکستان میں ابھی ان بیماریوں کا لو ٹرانسمیشن کا پیریڈ چل رہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ابھی پھر جب تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ نیا والا کرونا وائرس بھی اس پیٹرن کو فالو کرے گا، تو اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کرے گا تو گرمیوں کا موسم جو ہے وہ ہمارا پاکستان میں کرو کو فلیٹن کرنے میں معاون ثابت ہوگا، اور وہ میں اگلی سلائیڈ پہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ سلائیڈ میں آپ کو 3 ٹمپریچرز کے حساب سے کرو جو کہ اوپر جا رہی ہے، پاکستان میں ابھی تک کرو اوپر جا رہی ہے، تو وہ کروز جو اوپر جا رہی ہیں گرم موسم اور ہیومیڈیٹی حبس، ہوا میں نمی، اس کی وجہ سے جو وائرس کے اوپر اثر ہوگا، اس کے حساب سے یہ 3 ٹمپریچرز کے حساب سے میں نے ایک رف سی ایک بس ڈائیگرام سی بنائی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو جب ٹمپریچر 20 اور 25 کے درمیان ہے تو آپ دیکھیں کہ کرو زیادہ اوپر کی طرف ہے، ٹمپریچر 25 اور 30 کے درمیان ہے تو کرو نسبتاً کم ہوئی ہے، اور جب ٹمپریچر 30 سے اوپر ہوگا، جیسے کہ اب پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہونا شروع ہو گیا ہے، تو یہ کرو اور زیادہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک اہم وجہ ہے میرے خیال میں کہ پاکستان میں ہم یورپین ملکوں کی نسبت جو کرو کا جو اپ رائز ہے وہ نسبتاً سلو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں تقریباً 4 ہفتے کا ڈیلے تھا پہلے کیس کا، اور اس کے بعد موسم گرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس واسطے ہم
ہمارے ہاں ابھی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے کہ اگر ٹمپریچر جو ہے وہ 20 یا 20 ڈگری سے کم ہوتا، اگر وہاں پہ ٹمپریچر وہی ہوتا کہ جس وقت یہ بیماری یورپ وغیرہ میں یا امریکہ میں پھیل رہی تھی یا کینیڈا میں پھیل رہی تھی، اپنی عروج پہ تھی، تو اس طرح کا ٹمپریچر ہوتا تو بہت زیادہ کیسز ابھی تک ہو چکے ہونے تھے. تو گرمی جو ہے وہ ہمارے حق میں ہے اس ٹائم پہ. اب جو ابھی تک تو حالات جو ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہیں، بیماری پھیل رہی ہے لیکن بہت زیادہ تیزی سے نہیں پھیل رہی، اور مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی یہ اس پھیلاؤ کو کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کے بارے میں پریشان بھی ہیں. تو میری بات ان کو نفی کرنے کی نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے باقی ملکوں میں جس طریقے سے جب نسبتاً سرد موسم تھا تو جس رفتار سے پھیلی ہے اس کی نسبت سلو پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گرم ٹمپریچر آ گیا ہے. تو اس کرو میں نے آپ کو یہ نیچے مہینے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان کے حساب سے اگین میں نے ایک رف کرو ڈرا کی ہے. تو مارچ میں کیسز ہونا شروع ہوئے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ اب یہ اوپر جا رہی ہے. میرے اپنی پروجیکشن کے مطابق یہ کرو جو ہے یہ اب سلو ڈاؤن ہو جائے گی. آیا یہ نیچے کی طرف اس کا ٹرینڈ آتا ہے یا نہیں آتا جولائی اگست میں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ کرو کم از کم سلو ڈاؤن ضرور ہوگی. ابھی جو ہم آہستہ آہستہ ہر ہفتے جو ہے وہ کسی زمانے میں ہر ہفتے جو ہے 100 سے کم کیسز بڑھ رہے تھے، پھر 1000 بڑھ رہے تھے، اور ابھی ہر ہفتے میں 2-3 ہزار بڑھ رہے ہیں، اور اگلے ہفتے شاید 5-6 ہزار بڑھیں، اس سے اگلے ہفتے شاید 10 ہزار بڑھیں. تو لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے یہ تھوڑا سا فلیٹن ڈاؤن ہوگا. جو زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ اگر موسم کے افیکٹ کی وجہ سے کم نیچے ہو رہا ہے تو جولائی اگست ہمارا، سپٹمبر بھی ہمارا بہتر گزر جائے گا. اور اگر یہ کرو واقعی موسم کی وجہ سے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے تو مجھے جو سب سے بہت خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کووڈ-19 اب چلا گیا، لیکن ساری دنیا جو ہے وہ جو ابھی تک جو ڈیٹا ہے اکٹھا ہو رہا ہے، جو وائرس کا بیہیویئر اکٹھا ہو سمجھ رہے ہیں سائنسدان، جو پچھلے جو کرونا وائرس تھے جو ہمارے پاس 4-5 پہلے قسمیں ہیں، جو ان کا پیٹرن ہے وہ سیزنل پیٹرن ہے. اس واسطے اس ٹائم پہ دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں، میرا اپنا بھی جو اوپینین ہے وہ یہ ہے تقریباً 80% امکان ہے کہ سیکنڈ ویو آئے گی، سیکنڈ سیزنل ویو. اب وہ جو سیزنل ویو آئے گی وہ تقریباً بعض خنک ملکوں میں تقریباً سپٹمبر میں شروع ہوگی، پاکستان جیسے ملکوں میں تقریباً اکتوبر میں شروع ہوگی. تو اگر اگلے چند مہینوں میں کووڈ-19 کی کیسز کم ہوتے ہیں اور عوام یہ جشن منانا شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے جنگ جیت لی ہے یہ، اور دوسری ویو آتی ہے تو دوسری ویو اس ویو سے زیادہ خطرناک ہوگی. اور چونکہ میں آپ کو پچھلی سلائیڈز میں ایکسپلین کیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حتمی دوائی بھی نہیں ہے، ایک آدھ اپروو ہوئی ہے، وہ صرف جو تھوڑا سا اس سے بہتری، علاج میں بہتری ہوتی ہے، اس میں بچاؤ کا کوئی امکان نہیں ہے، پریونٹیو میڈیکیشن نہیں ہے، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہے. تو اس واسطے ہمارے پاس جو قدرتی طریقہ ہے اس بیماری سے بچنے کا وہ ہے ہرڈ امیونٹی. اب ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ جیسا پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ سمپل پرسنٹیج ہے، فیصدی ہے کہ کتنے فیصد بندے جو ہیں ان کو وہ امیون ہو چکے ہیں. تو جو ملک، جن ملکوں میں ابھی کم ریشو جو ہے وہ انفیکٹ ہوئی ہے اور امیون ہوئی ہے، جب سیکنڈ ویو آئے گی تو ان ملکوں میں بہت ہی زیادہ پریشانی ہوگی، وہ بہت ہی پھیلے گی تیزی سے، کیونکہ بندوں کی امیونٹی نہیں ہوگی. آر ویلیو اس کی 2.7 ہے. اگر کمیونٹی کی اس وقت ہرڈ امیونٹی صرف 10% ہے تو وہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالے گی. امریکہ کے کچھ حصوں میں
جو ہے وہ تقریباً اس ٹائم پہ جو کمیونٹی امیونٹی ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ وہ تقریباً 25 سے 30 سال 20 سے 30% تک پہنچ چکی ہے. پاکستان میں چونکہ ابھی اس طرح کے ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہے، اس واسطے ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے بندوں میں امیونٹی پائی جاتی ہے. دوسرا جو اہم بات ہے وہ ہم نے یہ بات جو ابھی تک میں نے ایکسپلین کی ہے وہ اس کنڈیشن کے اوپر ہے کہ ابھی والا کووڈ-19 میوٹیٹ نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ یہ اتنا میوٹیٹ ہو جاتا ہے کہ جن بندوں میں پچھلی انفیکشن کی وجہ سے امیونٹی ہوئی تھی وہ امیونٹی بے مقصد ہو جاتی ہے، یا جن بندوں کو انفیکشن ہوئی تھی اور ان میں امیونٹی ہوئی تھی لیکن وہ امیونٹی دیر پا نہیں ہے، اور یہ تھوڑے ڈیوریشن کی امیونٹی اور زیادہ ڈیوریشن کی امیونٹی کے لیے میں نے جو لیکچر 2-3 ہفتے پہلے اپلوڈ کیا ہے اس میں میں نے وہ ایکسپلین کی ہیں چیزیں. تو پھر تو پوری دنیا جو ہے اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج جو ہے وہ اکتوبر میں، سپتمبر کے آخر میں اکتوبر میں وہ ایک سامنے ہوگا. ابھی تک جو وائرس کے بیہیویئر کی سٹڈیز ہیں، جو ویکسینز کے اوپر جو پروگریس چل رہی ہے، جو کلینکل کورس آف کووڈ-19 ہے، ان ساری چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو چانس یہی ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ ایسا میوٹیٹ نہیں ہوگا کہ بھئی جو ایک امیونٹی بندوں کو ملی ہوئی ہے وہ بالکل ہی زائل ہو جائے. کچھ فیصد میں ہوگی اور وہ اس کا وائرس سے تعلق نہیں ہے، وہ بس وہ ان بندوں کے اوپر ہے کہ ان کا ایکسپوجر کم تھا اور ان میں صرف شارٹ ٹرم امیونٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. تو زیادہ دنیا امید یہی رکھ رہی ہے کہ وائرس میوٹیٹ نہیں ہوگا اس لیول تک کہ پچھلی امیونٹی ضائع ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اس نظریے پہ بیٹھے ہیں کہ یہ سیکنڈ ویو آئے گی، سیزنل ویو جو ہے. جو لوکل ویوز ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ ان کا اپنا لوکل چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، لیکن سیزنل ویو جو ہے وہ ساری دنیا ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بیٹھی ہیں. تو یہ بیسیکلی میری اس لیکچر کی آخری سلائیڈ بھی ہے. تو اس میں آپ کو تھوڑا بہت میں نے ہرڈ امیونٹی کے بارے میں بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جتانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی امید ہے چیزیں بہتر ہوں گی اگلے 2-3 مہینے پاکستان میں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اصل جو امتحان ہوگا وہ ہوگا اکتوبر میں. اگر تو سیکنڈ ویو نہیں آتی تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آتی ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو آگے دوسرے اپنے دوست احباب میں واٹس ایپ کے اوپر آپ اس کو کائنڈلی شیئر بھی کریں. اور جن دوستوں اور ناظرین کو نہیں پتہ ہے کہ بھی میں نے فیس بک کے اوپر ایک صحت مند معاشرہ یا انگلش میں ہیلدی انڈیویجول ہیلدی سوسائٹی کے نام سے ایک گروپ شروع کیا ہوا ہے، جس میں میں اس طرح کے لیکچرز اور ایڈ کرتا ہوں، ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اللہ حافظ، شکریہ.